سوال صرف یہ نہیں کہ اللہ کرنے والے ہیں، سوال اس بات کا ہے کہ تم نے اللہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے راستے کیا اختیار کیا، راستے کیا اختیار کیا۔ میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیوی کی آنکھ میں تکلیف ہوتی تھی۔ آج کل جھاڑ پھونک کا زیادہ مزاج ہے، بجائے دعاؤں کے اور بجائے صدقات سے علاج کرنے کے۔ اس لیے کا حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ بلا کو رد کرنے والا، صدقہ بلا کو رد کرنے والا، تمام آسمان، زمین، چاند، سورج اور تمام ہوائیں اور لوہے اور آگ اور پانی، ان ساری بڑی بڑی مخلوقات سے زیادہ قوت رکھتا ہے۔ صدقہ بلا کو روکنے میں اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے، اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے، ان ساری مخلوقات سے زیادہ قوت رکھتا ہے صدقہ، بلا کو دفع کرنے میں اور بلا کو ٹالنے میں اور مصیبت کو روکنے میں۔ لیکن لوگوں کا صدقات پر اور دعاؤں پر یقین نہیں ہے، کیونکہ جب آدمی شکل پرست ہو جاتا ہے نا، جب آدمی شکل پرست ہو جاتا ہے تو شکل کے بغیر اسے اطمینان نہیں ہوتا کہ یہاں شکل تو کوئی ہونی چاہیے، شکل تو کوئی۔ سنو توجہ سے بات، عجیب قصہ ہے۔ شکل پرست ہو گیا ہے، اب شکل چاہیے، شکل کے بغیر سمجھتا ہے کچھ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اعمال کو ضائع کرتے ہیں سبب کے لیے، اعمال کو ضائع کرتے ہیں سبب کے لیے، اعمال کو ضائع کرتے ہیں سبب کے لیے۔ غور سے سننا بات کہ جو لوگ اعمال پر ہی یقین نہ کریں گے وہ عمل کو ضائع کریں گے سبب کے لیے، عمل کو ضائع کریں گے سبب کے لیے۔ بھائی اس وقت یہ سبب ہے، اور سنو تو صحیح، نماز کے وقت گاہک کو لائیں گے، نماز کے وقت گاہک کو لائیں گے اللہ تعالی، اور بڑے آرڈر کے ساتھ لائیں گے اور بڑے نفع کی امید پر لائیں گے۔ ایسا نہیں کہ نماز تو گاہک ہی نہ آئے، پھر تو کہے گا چلو بھائی نماز پڑھ لو، گاہک تو کوئی آ نہیں رہا، پھر تمہارا نماز کے لیے آنا کیا کمال، تمہارا نماز کے لیے آنا کیا کمال، جب نماز کے وقت گاہک نہ آیا۔ وہ تو نماز کے وقت گاہک کو لاویں گے، نماز کے وقت گاہک کو لاویں گے۔ دیکھیں گے کہ اس وقت تم رزق لینے کے لیے، اس وقت میری ذات سے رزق لینے کے لیے میرے حکم کو مقدم کرتے ہو، یا رزق میری ذات سے گاہک کے ذریعے سے لینے کو مقدم کرتے ہو۔ میری بات توجہ چاہے گی بہت۔ ایک ہے اللہ سے فائدہ اٹھانا اعمال کے ذریعے، ایک ہے اللہ سے فائدہ اٹھانا اسباب کے ذریعے۔ جو اللہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں اسباب کے ذریعے، وہ تو سمجھ کہتے ہیں کہ سبب اصل ہے، عمل اس کے تابع ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ عمل کا کیا ہوگا۔ یہ کہیں گے اللہ نے گاہک بھیجا ہے رزق دینے کے لیے۔ ہائے توبہ توبہ، اللہ کو تو یہ رزق دینے کے لیے گاہک کی کیا ضرورت ہے؟ گاہک کی اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ کی رزق دینے کے لیے گاہک کو بھیجیں؟ تو جو اللہ کو رزق دینے کے لیے گاہک کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے بے عقل نکلے کہ یوں سمجھے کہ اللہ نے دنیا میں ایک نظام بنایا ہے انسانوں کو رزق پہنچانے کے لیے۔ ایسے بے عقل یوں سمجھتے ہیں اللہ نے رزق دینے کے لیے گاہک کو بھیجا ہے، حالانکہ اللہ نے گاہک کو اس لیے بھیجا ہے نماز کے وقت کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو نماز کے لیے آتا ہے یا اس گاہک کی وجہ سے نماز کو ضائع کرتا ہے۔ بس جو یوں کہے گا اللہ نے رزق دینے کے لیے گاہک بھیجا ہے، وہ تو نماز کو ضائع کر دے گا، جو یوں کہے گا کہ نہیں
اللہ نے میرے امتحان کے لیے گاہک کو بھیجا ہے، وہ گاہک کو چھوڑ کر نماز کے لیے آ جائے گا، گاہک کو چھوڑ کر نماز کے لیے آ جائے گا کہ چلو نماز پڑھنے پہلے پھر لے لینا سامان۔ گاہک سے کہلوائیں گے نہیں مجھے مال ابھی چاہیے، بعد میں نہیں آؤں گا۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر گاہک سے کہہ دے کہ اللہ رزق دیتے ہیں، آپ نہیں آتے نہ آئیں، آپ نہیں آتے بتا اللہ رزق دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے راستوں سے رزق کے دروازے کھولیں گے جنہیں سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ انسان کی عقل وہاں تک کام کرتی ہے جہاں تک اسے اسباب نظر آتے ہیں، کیونکہ عقل بھی مخلوق اسباب بھی مخلوق، عقل بھی مخلوق اسباب بھی مخلوق۔ تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ یہ نہیں کہ بھئی اللہ کرنے والے ہیں لہذا کوئی بھی صرف اختیار کر لو۔ سوال اس بات کا ہے کہ تم نے اللہ سے ہونے کے لیے اور اللہ سے لینے کے لیے راستے کیا اختیار کیا؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب عمل سے یقین ہٹ جاتا ہے تو پھر یقین عملیات پر اور تعویذ گنڈوں پر آ جاتا ہے۔ اس پر سنو غور سے، اس زمانے کے مسلمانوں کا پڑھے لکھے عوام دیندار بے دین سب ایک رخ پر جا رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مختلف بیماریوں کا اور مختلف مسائل کا حل وہ عملیات میں ہے، حالانکہ عملیات میں وہ قوت نہیں جو آدمی کے اپنے عمل میں ہے، جو آدمی کی قوت اپنے عمل میں ہے۔ کیسے ایمان سکھلایا اعمال کے ساتھ، اور کیسے ایمان سکھلایا دعاؤں کے ساتھ، کیسے ایمان سکھلایا دعاؤں کے ساتھ۔ سنو غور سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایمان سکھلایا دعاؤں کے ساتھ، جیسے میں نے عرض کیا ابن رواحہ اس پر جمے رہے کہ میرا مکان نہیں جلے گا کیونکہ میں نے صبح دعا پڑھ لی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ مجھے ادھر دعا سکھلا دے ادھر میرا مکان جلا دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ادھر مجھے دعا سکھلا دے ادھر میرا مکان جلا دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایمان سکھلایا ہے دعاؤں کے ساتھ، اور ایمان سکھلایا عبادات کے ساتھ۔ تو عبداللہ بن مسعود کی بیوی ان کی آنکھ دکھتی تھی، کسی نے کہا کہ تمہاری آنکھ دکھتی ہے؟ اس کی ایک آدمی جھاڑ جھاڑتا ہے، آج کل یہ بڑی بیماری ہے مسلمانوں میں، کیا جھڑوا لو بھائی، دم کرا لو۔ حالانکہ جو قوت جو قوت اور دم اپنے عمل میں ہے، دوسرے کے عمل سے وہ فائدہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کا مزاج یہ ہے کہ اپنے عمل سے مایوس ہو کر دوسرے کے عمل سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اپنے عمل سے مایوس ہو کر دوسرے کے عمل سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اپنے عمل سے مایوس ہو کر دوسروں کے عمل سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آج ایک شخص اپنی حاجت کے لیے اتنے چکر مسجد کے نہیں لگائے گا جتنے چکر علماء اور مشائخ اور بزرگوں کے لگا لے گا۔ وہ بجائے اپنے مسائل کے لیے اللہ کو تلاش کرنے کے اللہ والوں کو تلاش کرے گا۔ سنو میں کیا کہہ رہا، اپنے مسائل کے حل کے لیے بجائے اللہ کو تلاش کرنے کے اللہ والوں کو تلاش کرے گا کہ مجھے کوئی اللہ والا مل جائے جس سے میں اپنی حاجت کہہ دوں، جس سے میں اپنی حاجت کہہ دوں۔ بجائے اپنی حاجت کے لیے اللہ کے چکر لگا دے، اللہ کے گھر آوے اور اللہ کو تلاش کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حاجتیں اور پریشانیاں اس لیے نہیں لاتے کہ تم اس کے غیر سے جا کر کہو، وہ حالات پریشانی سے لاتے ہیں تاکہ تم اس کی طرف چلو۔ سوچو ذرا،
ایک باپ نے بیٹے کا خرچہ بند کر دیا، اس کو اپنا محتاج اب ادھر لانے کے لیے، کیا یہ بیٹا کامیاب ہو جائے گا اگر یہ جا کر پڑوسیوں سے پیسے مانگنے لگے اور پڑوسی سوال کرنے لگے؟ باپ کو غصہ اور زیادہ آئے گا کہ میں نے اس کو اس سے خرچے سے بند نہیں کیا تھا کہ یہ دوسرے جا کر سوال کرے، میں نے خرچے سے بند کیا تھا تاکہ میری طرف آوے۔ ہر باپ اپنی اولاد کو اپنے سے جوڑنے کے لیے اپنی اولاد پر خرچہ بند کرتا ہے، نظام سے جوڑنے کے لیے، کاٹنے کے لیے نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جو مخلوق پر مہربان ہیں، وہ مخلوق کو جو بھی حالات لاتے ہیں، بیماری کے، قرضے کے، تنگی کے، صرف یہ لاتے ہیں تاکہ یہ میری طرف آئے۔ میں کچھ ضرور عبادت کر رہا کہ لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جن کے اعمال نیک ہوتے ہیں، بھئی یہ نیک لوگ ہیں، ان سے اپنے مسائل کے ان سے کہہ دو تاکہ ان کی دعا سے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں۔ سنو غور سے، حالانکہ اللہ سے مسائل اس لیے نہیں لائے تھے کہ تو دوسروں کی دعا سے مسئلے کو حل کرا لے، اللہ حالات اس لیے لائے تھے تاکہ تو ان حالات کی وجہ سے حکم پر آ جائے، حالات کی وجہ سے حکم پر آ جائے۔ حالات یہ نہیں آتے کہ دوسروں کی دعاؤں سے حالات کو حل کرا دیا جائے، حالات اس لیے آتے ہیں تاکہ تم ان راستوں کو چھوڑ دو جس راستے سے حالات آ رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ لوگ دوسروں کے عمل سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کریں، بخار آپ کو ہے، سر میں درد آپ کے ہے، گولی کوئی دوسرا کھا لے تو فائدہ نہ ہوگا، گولی کوئی دوسرا کھا لے تو فائدہ نہ ہوگا، یعنی دوا آپ کو ہی کھانی پڑے گی کیونکہ تکلیف آپ کو ہے۔ سنو میری بات دھیان سے، صحابہ کے زمانے میں یہ بات نہیں تھی کہ حالات لوگوں پر آئیں اور صحابہ میں چند صحابی ایسے ہو جائیں کہ ان کی دعا سے سب کے مسئلے حل ہو جائیں۔ اس زمانے کے مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ سارے مسلمان تو ہو جائیں محض اسباب کے پابند اور احکام کو توڑنے والے، اور جب حالات آویں تو پھر یہ اپنے نیک مسلمانوں سے اور اللہ والے سے دعا کرانے۔ اللہ حالات اس لیے نہیں لاتے، اللہ حالات اس لیے لاتے ہیں تاکہ حالات ہر شخص کو اللہ کی طرف متوجہ کر دے، اور حالات حکم پر لانے کے لیے آتے ہیں، میرے دوستو عزیزو، دوسرے کے عمل سے فائدہ اٹھانا، میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں۔ اس زمانے میں کوئی شخص اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ بھئی ایک آدمی کمائے سب کھاتے رہیں، ایک گھر میں اگر 10 جوان ہیں تو ہر ایک کا کاروبار الگ ملے گا، ہر ایک کا کاروبار ایسے ہی ہے نا، ہر ایک کا کاروبار الگ ملے گا، جو کمائے وہ کھائے، یہ نہیں کہ گھر کا ایک بڑا کما لے باقی پورا خاندان کھاتا رہے، یہ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ سوچو تو صحیح، جب اس کمینی دنیا کا اصول یہ ہے کہ جو آدمی خود کوشش کر کے کمائے گا وہ کھائے گا، تو پھر دین جو اللہ کا ضابطہ ہے اور ہر ایک پر فرض ہے، اس میں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی عمل کر لے اور سب اس کے اعمال کی برکتوں سے فائدہ اٹھا لیں؟ سمجھ آئی بات؟ نہیں آئی۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی عمل کر لے اور سب اس کے عمل کی برکت سے فائدہ اٹھا لیں؟ حضرت فرماتے تھے کہ خود عمل نہ کرنے اور دوسرے کے عمل سے فائدہ اٹھانے کا، فرماتے تھے کہ ایک بتی، ایک گاڑی جو ہوتی ہے، گاڑی
وہ اپنی بتی کی روشنی میں چلتی ہے. ہر گاڑی کی روشنی الگ ہوتی ہے. ہر گاڑی کی روشنی مستقل ہوتی ہے نا. ایسا تو نہیں کہ سڑک پر چند گاڑیوں میں بتی ہو باقی ساری گاڑیاں ان کی روشنی میں چل رہیں گی. کہ نہیں، لازم ہے کہ ہر گاڑی کے ساتھ بتی ہو. یسعی نورہم بین ایدیہم، کہ نور آگے دوڑتا ہے. یسعی نورہم بین ایدیہم، نور آگے دوڑتا ہے. اس نور کی روشنی میں عمل کرنے والے آگے بڑھتے ہیں. اس نور کی روشنی میں عمل کرنے والے آگے بڑھتے ہیں. یہ نہیں کہ اگلی گاڑی کی میں بتی صحیح ہے تو باقی گاڑیاں اس کی روشنی میں چلتی رہیں. ایسا ممکن نہیں ہے. ہر گاڑی کی اپنی بتی الگ ہوتی ہے. ہر گاڑی اپنی بتی کی روشنی میں دوڑتی ہے. اسی طرح ہر مسلمان اپنے عمل کی روشنی میں چلے. یہ نہیں کہ چند مسلمان ہو جائیں اللہ والے، باقی سارے مسلمان اپنے مسائل کو آ کر ان سے حل کرا لیں. ایسا نہیں ہے. ہر آدمی کو براہ راست عمل دیا گیا ہے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے. تو یہ ساری مثالیں یہ بتانے کے لیے ہیں کہ ہر ایک کا معاملہ اللہ کے ساتھ براہ راست ہے. چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ جب آدمی دعا کا راستہ چھوڑ دیتا ہے اور عمل کا راستہ چھوڑ دیتا ہے تو اپنے عمل سے مایوس ہو جاتا ہے. آپ جانتے ہیں دنیا میں کہ جو لوگ نہ تجارت کرتے، نہ زراعت کرتے، نہ ملازمت کرتے، نہ کوئی مزدوری کرتے، وہ صرف لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ کیوں بھائی؟ لوگوں سے سوال وہ فقراء کرتے ہیں جو خود کوئی کام نہیں کرتے. یہاں تک کہ جب سوال کرتے کرتے ان کی حاجتیں پوری ہونے لگتی ہیں تو پھر ان کے اندر سے کمانے کا یعنی کیا کہنا چاہیے، کمانے کی استعداد ختم ہو جاتی ہے. پھر اگر ان سے کہا جائے کہ نہیں آپ سوال نہ کریں، کمائیں، تو ان کے اندر سے کمانے کی صلاحیت بالکل ختم ہو جاتی ہے.